چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پہلے بھی ذکر کیا ہے اور ویڈیو کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی کہ محمد کے غلام اللہ نے دنیا جو بنائی ہے، محمد کی وجہ سے زمین اور آسمان اور یہ جو دنیا ہے اس کا نزول کیا، مرد عورت کا، انسانوں کا، جانوروں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد کے لیے اللہ نے 18,000 مخلوق کو بھی پیدا کیا۔ ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جس نے اللہ کے حکم کو ٹھوکر ماری، اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد کے حکم کو ٹھوکر ماری، ان کی باتوں کو ٹھکرایا۔ رات میں اچھے، حسین، خوبصورت عورت تھے، مرد تھے، بچہ بچی، لڑکا لڑکی تھے، لیکن صبح میں اٹھے، کوئی کتا بن کے اٹھا، کوئی خنزیر یعنی سور بن کے اٹھا۔ اللہ نے ان کی شکل کو بدل دیا۔ کوئی بندر بن کے اٹھا۔ صبح میں دیکھ، رات میں سوئے تو حسین، جمیل، خوبصورت مرد عورت تھے، جوان تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد کی باتوں کو ٹھوکر ماری، اس کو نہ مانا۔ صبح میں اٹھے تو کوئی کتا بن کے اٹھا، کوئی بندر بن کے اٹھا، اور کوئی بلی بن کے اٹھا۔ اللہ نے شکل کو تبدیل کر دیا اور ان کی شکلوں کو اور ان کے چہرے کو، ان کے شریر یعنی جسم کو اللہ پاک نے بدل دیا رات ہی رات میں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نیک دل، بڑے رحم دل، انہوں نے کیڑی مکوڑوں کو بھی دکھ نہ پہنچایا۔ اللہ کے سامنے بہت روئے اور یہ کہا کہ یا اللہ، تو ان کو ذلیل نہ کرنا۔ جو ذلیل ہو گئی وہ ٹھیک ہے، جو رسوا ہو گئی وہ ٹھیک ہے۔ آئندہ کسی کو، میری قوم کو یا میری امت کو یا انسانوں کو، کسی کو کتا یا بلی یا بندر یا سور نہ بنانا۔ آج ہم لوگ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ کوئی کتا نہیں بنتا، کوئی بندر نہیں بنتا، کوئی سور نہیں بنتا، کوئی خنزیر نہیں بنتا، کوئی جانور نہیں بنتا۔ اتنے بڑے بڑے اپرادھ آدمی کر رہا ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی شکل کو بدل نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی و آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے رات رات بھر، دن بھر رو رو کے دعا مانگی ہے، یا اللہ میری قوم کو، میری امت کو رسوا مت کرنا، جن کو آپ جانتے نہیں، جن کو آپ پہچانتے نہیں، جن کو آپ سمجھتے نہیں، کہ انہوں نے قوم کے لیے، امت کے لیے، انسانوں کے لیے، پکشی کے لیے، جانوروں کے لیے رات دن دعائیں مانگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اتنا مانگا، اتنا مانگا، اتنا مانگا، اللہ سے دعا اتنی مانگی لوگوں کے لیے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات اور سنسار میں محمد کے مقابلے پہ مانگنے والا کوئی آیا ہی نہیں۔ کسی کی ماں نے کسی بچے کو ایسا جنم نہیں دیا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مانگے۔ اگر ہم ان کے غلام بن جائیں، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا ایک بہت بڑا خوش نصیبی کا موقع ہے۔ آج دنیا کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، ان کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کی بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں سنی مسلمان۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب سنی ہیں۔ اللہ نے نہ تو رسول کو دیکھا، نہ محمد کو دیکھا، اور نہ اللہ کو دیکھا۔ بن دیکھے ہی لوگ قرآن کے اوپر ایمان لیا ہے، کیول قرآن کو دیکھا ہے، اور قرآن میں ساری ڈیٹیل، ساری بات، ساری تفصیل اللہ اور اس کے رسول کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ زندہ ایک معجزہ ہے، زندہ ایک کرشمہ ہے۔ لوگ اس کو پڑھتا ہے، اس سے بات نکالتا ہے، اس کے مطلب کو سمجھتا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھتا ہے، اس کے بات کو سمجھ کر کے، اور جب دنیا کے اندر جیون گزار رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اللہ کی بات سن کر بہت روتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بہت ڈر جاتے ہیں، اس کو اپنے دل میں اور دماغ میں بسا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اسی طریقے سے اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ کئی طرح کے آدمی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز دنیا کے اندر جو ڈنکا بجا دیا اسلام کا یا قرآن کا یا اپنی اچھی باتوں کا اور ہم لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ کے نبی نے اس دین کو پہنچانے کے لیے درختوں کے پتے کھائے، پیڑ کے پتے کھائے، ہزاروں سال تک، ڈھائی برس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے غلاموں نے درختوں کے پتے کھائے ہیں، پیڑ کے پتے کھائے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، کسی کو گالیاں نہ سنائی، لوگوں نے پتھر مارا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کے کسی کو پتھر نہ مارا، بلکہ اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس کو تو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو تو اہدنا الصراط المستقیم، اس کو تو سیدھا راستہ دکھا دے، اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے اور اپنی طاقت سے اور اپنی رحمت سے، اپنی کریمی سے، اپنی رحیمی سے ان کے دلوں کو موڑ دے اور ان کے دلوں کے اندر آپ کی بات جو ہے آسان کر دے لوگوں تک۔ تو یہ اس مالک ملک کا، مالک بے نیاز کا، یعنی اللہ کا بہت کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ہم لوگ اتنے گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو یا بھگوان کو، گیتا سیتا کو کیا جانیں گے، یا قرآن کو ہم لوگ کیا جانیں گے، صحیح معنی میں ہم اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتے۔ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کے اوپر عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے ایک ایک پل کے محتاج ہیں، یا اللہ تو جو ہمیں سانس لوا رہا ہے، ہم تیرے بڑے احسان مند ہیں۔ تو اگر چاہے تو ہمیں نہ معلوم کس بیماری میں ڈال دے، تو اگر چاہے نہ معلوم کس مشکل میں ڈال دے، یا اللہ ہم تجھے پہچان نہیں پا رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سے دعا مانگ رہے ہیں، یا مالک بے نیاز تو اپنا رحم کر دے اور اپنا کرم کر دے اور ہمارے اوپر تیرے دین کو، تیرے اسلام کو، تیری بات کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ دعا مانگیں تو اللہ پاک ہم کو آسان طریقہ دے گا۔ کسی عورت کے بچہ نہیں ہو رہا اور وہ عورت یہ چاہ رہی ہے کہ میرے لڑکا ہونا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نے اپنے رسول اللہ سے، اپنے محمد سے یہ کہا کہ کسی کا اگر بچہ نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے اندر ساری چیزیں ڈال دی ہیں، یعنی لڑکیاں ہوتی ہیں اور لڑکا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ فلا تجعلنی فردا وانت خیر الوارثین، روزانہ 18 بار پڑھیں، فلا تجعلنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور طفیل سے اس عورت کو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ کسی چیز کی کوئی آوشکتا نہیں، کسی دوائی کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، کسی سانے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی بابا کی ضرورت نہیں۔ لوگ آج نہ معلوم لڑکے کے لیے کوئی بلی چڑھا دیتے ہیں انسانوں کی، ایسے ایسے تانترک بیٹھے ہیں، انسانوں کی بلی چڑھا دیتے ہیں۔ کسی بچے کے تیرے لڑکا ہو جائے گا، ایک لڑکی کی تجھے بلی دینی ہوگی، اسی طریقے کے تانترک اور اسی طریقے، حالانکہ ان چیزوں کا قرآن کے اندر کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی الو کی بلی چڑھا رہا ہے، حالانکہ پکشی کو، پرندے کو اس معاملے کے اندر قربان کیا جا رہا ہے۔ وہ الو بنایا اللہ نے، اس کے موٹی موٹی آنکھ دے دی۔ تو لوگوں کا کہنا، گمراہ کرنے کا طریقہ تانترکوں کا یہ بن رہا ہے کہ الو کی آنکھ کام آئے گی، الو کے پنجے کام آئیں گے، الو اگر لا دو تو ہم کسی کو پاگل کر دیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پاگل کرنے والی کی ذات اللہ کی ہے، عقل دلانے والی ذات جو اللہ کی ہے۔ ایک الو سے یا پرندے سے، پکشی سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، وہ اپنی جان سے چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی انسان کی یا کسی بچے کی دھن اور دولت ڈھونڈنے کے لیے، کسی انسان کی یا کسی بچے کی یا کسی کو دھن کو ڈھونڈنے کے لیے کہ زمین میں دھن دبا ہوا ہے، کسی بچے کی بلی دینی ہوگی، کسی لڑکی کی بلی دینی ہوگی۔ اس طریقے کے لوگوں نے ہندوستان کے اندر لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ یہ قانوناً بھی اپرادھ ہے اور قرآن کے حساب سے بہت بڑا سولڈ اپرادھ ہے۔ کسی کا خون نہ حق لینا، اس قرآن میں ان چیزوں کو منع کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنا بچہ چاہیے، اگر آپ کو لڑکا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا، فلا تجعلنی
فردم وانتا خیر الوارثین۔ میری ماں اور بہنوں، کسی بھی بھاشا کے اندر اگر آپ کسی بھی بھاشا کی پڑھنے والی ہیں، انگلش پڑھنے والی ہیں یا ہندی پڑھنے والی ہیں، ہمارے دیش میں کم سے کم 30-35 زبانیں ہیں، کسی بھی زبان کے اندر فلا تجعلنی فردم وانتا خیر الوارثین ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس کو پڑھیے اور پڑھتے پڑھتے کم سے کم 40 دن رات کو 18 بار پڑھ کے سو جائیں۔ اس میں نہ ہو تو 90 دن، اس میں نہ ہو تو 4 مہینہ آپ پڑھ کے دیکھیں، 4 مہینہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، میرے محمد نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا لڑکا پیدا ہوگا جو نیک ہوگا اور ماں باپ کی عزت کرے گا۔ لڑکا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس میں ایک چیز اس چیز جاننے کی ملے گی کہ اس سے نیک اور اچھا بچہ پیدا ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں یقین ہو میری ماں اور بہنوں، فلا تجعلنی فردم وانتا خیر الوارثین، اس کو پڑھیے اور سو جائیے، آپ کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایسا نیک اور اچھا بچہ ملے گا جس کا آپ دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں۔ آپ کو پسند آ جائے تو میرے بھائیوں، آپ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہوگا۔